بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. کانفیڈنٹ یا کانفیڈنٹ دکھنا، کانفیڈنس ہونا کیا ہے آپ لوگوں کے اکارڈنگ؟ ہر کسی کی اپنی اپنی ڈیفینیشن ہوگی. کوئی کہے گا خوبصورت لگنا، اچھے طریقے سے باڈی لینگویج کا ہونا، یہ ہے کانفیڈنس. کچھ لوگ کوئی اور جملہ بولیں گے، کچھ کہیں گے ہم اپنے پروفیشن میں اچیو ہوں، وہاں پہ ہم ڈرے نہ گھبرائیں، نہ ہمیں احساس کمتری نہ ہو، ویلیڈیشن کی ضرورت نہ پڑے. یہ سب کانفیڈنس ہے. لیکن کانفیڈنس کی اصل پہچان اور کیسے آپ کانفیڈنس کو اپنے اندر لا سکتے ہیں، یہ سب میں آپ کو اس ویڈیو میں بتانے والی ہوں. اور ایک ویڈیو انشاءاللہ میں بناؤں گی جس میں یہ بتاؤں گی کہ کیا چیزیں کانفیڈنس کی علامتیں نہیں ہیں. کچھ اس میں بھی ڈسکس کر دوں گی. تو پہلے تو بات کر لی جائے کہ کانفیڈنس ہے کیا. کانفیڈنس بلیو، یقین کو کہتے ہیں. سب سے پہلے آپ کو کانفیڈنس لانے کے لیے یقین ہونا پڑے گا کہ یہ کوالٹیز میرے اندر ہیں، میں کسی سے کمتر نہیں ہوں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خطبہ میں جو آخر انہوں نے دیا تھا، اس میں انہوں نے کچھ ان کے پوائنٹس کا مفہوم بیان کر رہی ہوں. کسی عربی کو اجمی پر، اجمی کو عربی پر، کالے کو گورے پر، گورے کو کالے پر فوقیت، فضیلت، برتری، ایک اپر لیول کا درجہ حاصل نہیں ہے، انہوں نے کہا تھا. تو پھر آپ خود کو کمتر کیوں سمجھ رہے ہیں؟ جسٹ بیکاز آپ پیسے کے لحاظ سے، اسٹیٹس کے لحاظ سے کم ہیں بس؟ یا آپ خوبصورت نہیں ہیں اگلے سے زیادہ؟ وہ بھی آپ کی نظر میں آپ نہیں ہیں، اللہ نے تو آپ کو پرفیکٹ بنایا ہے. یہاں ہر اس انسان کی بات میں کر رہی ہوں جس میں کوئی ڈسیبلٹی ہے، مینٹل ڈسیبلٹی ہے، فزیکل ڈسیبلٹی ہے، کچھ بھی. میں ہر چیز کی یہاں بات کر رہی ہوں کہ آپ کو اللہ نے مکمل بنایا ہے. بے شک پرفیکٹ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، لیکن اللہ کے نزدیک اللہ نے آپ کو پرفیکٹ بنا دیا ہے. تو آپ کا کانفیڈنس کیا ہے؟ کانفیڈنس ہے یقین ہونا کہ میں کسی سے کمتر نہیں. ہاں ٹھیک ہے، میرا پروفیشن، میرے باس میرے سے اوپر ہیں اور میں جو ہوں وہ ان کے انڈر کام کر رہی ہوں، یا آپ کی ایون کام والی آپ کے گھر میں آتی ہے، ٹھیک ہے، وہ پروفیشن وائز آپ سے نیچے ہو سکتی ہے. آپ کو کیا پتہ اس کا رتبہ اللہ کے ہاں کیا ہے؟ تو کبھی آپ نے نوٹ کیا ہوگا ہم اپنی کام والیوں سے بہت آسانی سے بات کر لیتے ہیں. وہ اس لیے آپ آسانی سے بات کر لیتے ہیں کہ آپ کی جو میڈ ہوتی ہے یا کوئی بھی ایسا انسان جو آپ سے طبقے میں نیچے ہوگا، طبقے میں صرف کہہ رہی ہوں، پروفیشن وائز نیچے ہوگا، آپ اس سے بڑی آسانی سے بات کر لیں گے. اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہم جب بھی کسی سے ملتے ہیں، ہم اپنا مائنڈ میں سب کانشیسلی، یعنی کہ ہم چاہتے نہیں ہوتے ایسا، لیکن کہیں نہ کہیں ہمارا مائنڈ اس انسان سے ہمارا کمپیریزن کرتا ہے کہ یہ سامنے والا انسان سے ہمارا کیا کمپیریزن ہے. ٹھیک ہے، اگر آپ کا فادر کا رشتہ ہے تو اس کے ساتھ الگ کمپیریزن کریں گے، مدر سامنے کھڑی ہیں الگ کمپیریزن کریں گے. یہی وجہ ہے ہم کبھی کبھار جس پیرنٹ کے ساتھ ہماری اچھی بانڈنگ ہوتی ہے ہم اس سے اچھے طریقے سے بات کر لیتے ہیں. تو یہاں وہ کمپیریزن نہیں کری، جیلسی فیکٹر والا کمپیریزن یا اپنے آپ کو برتر سمجھنے والا کمپیریزن. ہمارا مائنڈ کہیں نہ کہیں کمپیریزن کرتا ہے. ٹھیک ہے، تو پھر جو آپ جیسے کہ اگر آپ میں کانفیڈنس کی کمی ہے، ٹھیک ہے، تو کیا ہوگا کہ آپ اپنی میٹس وغیرہ سے صحیح طریقے سے بات کر لیں گے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے یار ان کی یہ ہمارے سے طبقے میں نیچے ہیں. جن لوگوں کی انگلش بہت اچھی ہے لیکن ان کا کانفیڈنس لیول اگر تھوڑا سا کم ہے تو آپ خود دیکھیں گے کہ ان کی بیش بہا اچھی انگلش ہوگی، لیکن اگر وہ کسی ایسے انسان سے بات کرنے لگیں گے جس کی نیٹو لینگویج یعنی جو بولتا ہی انگریزی ہے، اس کے سامنے وہ ہیزیٹیٹ کر جائیں گے. کہیں نہ کہیں کیوں ہیزیٹیٹ کر گئے؟ ان کو تو انگلش آتی تھی. اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہم کہیں نہ کہیں ہمارا مائنڈ اس سے کمپیئر کر رہا ہوتا ہے. جہاں آپ کو پتہ لگ جاتا ہے نا اگلے کی پرسنالٹی تھوڑی حاوی ہو رہی ہے آپ پہ، تھوڑی سی زیادہ بہترین ہے آپ سے، وہاں پہ آپ ہیزیٹیٹ کر جاتے ہیں. لیکن اگر آپ اس کو نا آپ نے یہ نہیں لینا کہ ہم لوگ خدا نخواستہ اگر ایسے کرتے ہیں تو ہم اگلے سے کمپیئر کر رہے ہیں اپنے آپ کو. نہیں، ہم کمپیئر نہیں کر رہے ہوتے. یہ وہ والا کمپیریزن نہیں ہے اپنے آپ کو برتر سمجھنے والا. اس سے نا اس کو نہیں لینا، آپ نے مس انڈرسٹینڈ نہیں کرنا اس چیز سے. یہ ہمارا مائنڈ خود ہی کمپیریزن کرتا ہے، اس رشتے کی بیسیکلی پہچان ہونے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے ہمارا مائنڈ کہ اس رشتے کے ساتھ آپ کی پہچان کیا ہے. اگر سامنے والے آپ کے والد ہیں تو ظاہر سی بات ہے وہ رسپیکٹ آٹومیٹکلی آ جائے گی. اگر یعنی ہمارا مائنڈ فوراً سے، ہمارا سب کانشیس مائنڈ پیچھے سے کہتا ہے کہ اس انسان کے ساتھ تمہارا تعلق کیا ہے، کس طریقے سے تم اس انسان کے ساتھ اپنا رشتہ تمہارا ہے. یہی وجہ ہے کہ جب ہمارے سامنے کوئی ہمارا بہترین دوست آتا ہے تو ہمارے سامنے کیا ہوتا ہے، ہمارا مائنڈ فوراً سے، یہ ہمارے مائنڈ بیسیکلی ریکال کرتا ہے کہ انسان کون ہے. اب یہ سارا پروسیس آپ کے سامنے تو نہیں ہو رہا ہوتا، لیکن جن لوگوں میں کانفیڈنس کی کمی ہوتی ہے یا درمیانے لیول کی ہوتی ہے، آپ ان کو نوٹ کریں گے کہ وہ لوگ اگلے سے بات کرتے ہوئے کہیں نہ کہیں ہچکچا جائیں گے. لیکن میں بار بار کہہ رہی ہوں کہ اس کو آپ نے وہ کمپیریزن نہیں سمجھنا جو آج کل لوگ ایک دوسرے کا کرتے ہیں. وہ والا کمپیریزن نہیں ہے. یہ رشتوں کی سامنے والے بندے کی پہچان کیا ہے، کسی چیز کی بھی ایون پہچان. سامنے میرے ٹی وی ہے،
کوئی دروازہ ہے تو میرا مائنڈ جانتا ہے یہ دروازہ ہے، اس کو ایسے کھولنا ہے، ٹھیک ہے، میرا مائنڈ جانتا ہے کہ یہ بیڈ ہے، اس کے اوپر ایسے بیٹھنا ہے. تو یہ ساری چیزیں ہمارا مائنڈ انسانوں کے ساتھ بھی کرتا ہے کہ جو بھی ہمارے سامنے ہوتا ہے ہمارا مائنڈ فوراً سے اس رشتے کو ہمارے ساتھ جو اس کا تعلق ہے وہ ڈیفائن کرنے کی کوشش کرتا ہے. اگر تو ہمارا کوئی خاص تعلق نہیں ہوتا تو پھر ہمارا مائنڈ اس رشتے کے ساتھ ہمارا ایک جو اس ٹائم انٹریکشن ہے وہ ڈیفائن کرنے کی کوشش کرتا ہے. اور پھر اگر آپ کے اندر کانفیڈنس کی کمی ہے تو آپ کا مائنڈ کمپیریزن کرے گا اس انسان کے ساتھ آپ کا، اور آپ اس کے سامنے ہیزیٹیٹ کر جائیں گے. یہی وجہ ہے کہ ہم دوسرے کے سامنے ہیزیٹیٹ کر جاتے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ ہم کسی کے سامنے بول نہیں پاتے. آپ کا باس ہوگا، آپ انٹرویو دینے جاتے ہیں، آپ جانتے ہیں کہ اگلی والی پارٹی نے آپ کا انٹرویو لینا ہے، آپ کو پرکھنا ہے، آپ کو جج کرنا ہے، تو آپ کو پہلے ہی ایڈوانس میں بتا دیا جاتا ہے کہ آپ کو جج کیا جائے گا، ٹھیک ہے، لیکن ان اے پازیٹیو وے جاب کے لیے. تو جب آپ وہاں جاتے ہیں آپ ہچکچائے ہوتے ہیں، لیکن یہی اگر آپ کو بٹھایا جائے کسی اور کو جج کرنے کے لیے، کسی اور کو ان کا انٹرویو لینے کے لیے، تو آپ کا کانفیڈنس لیول الگ ہوگا. تو اسی لیے جن لوگوں میں کانفیڈنس کی کمی ہوتی ہے وہ یہ چیز آ جاتی ہے یہاں پہ. اچھا، اب ایک اور بات، کانفیڈنس لایا کیسے جائے؟ بہت آسان وے ہے. سب سے پہلے تو آپ نے اپنے آپ کو اس بات کا یقین دلانا ہے. کانفیڈنس ایک یقین ہے کہ ہاں میں کر سکتی ہوں، ہاں یہ ہو سکتا ہے، ہاں میں اس کام میں اچھی ہوں. بے شک آپ نہیں ہیں، آپ نے یقین دلانا ہے اور پھر اس میں محنت کرنی ہے، ٹھیک ہے. دیکھیں، ہم کچھ بھی چیزیں سیکھ کر نہیں آئے اس دنیا میں. بے شک کچھ چیزیں ہمیں انہیرٹ ہوتی ہیں ہمارے پیرنٹس کی طرف سے، لیکن ہم ہر چیز سیکھ کر نہیں آئے ہیں اس دنیا میں. اسی لیے ہمیں ہر کام میں کوئی نہ کوئی مشکل تو ہوگی، پر ہم سیکھ جائیں گے. اسی لیے اب اس کو کرنے کا طریقہ کیا ہے، کیسے خود کو یقین دلایا جائے؟ مرر ورک بہت بہترین کام کرتا ہے، جس کو عام لفظوں میں، انگلش کے عام لفظوں میں افرمیشنز کہتے ہیں. اور اگر اور آسان طریقے سے بیان کروں تو خود کو اچھی بات کہنا. روز صبح اٹھ کر آپ نے اپنے آپ کو شیشے میں دیکھنا ہے. ہاں عجیب لگے گا کہ ہم خود کو جھوٹ بول رہے ہیں، لیکن آپ وہ بن جائیں گے. اگر آپ کانفیڈنس چاہتے ہیں اپنے اندر تو پہلے جو چیز ہے وہ آپ نے یہ اپنے اندر لے کر آنی ہے کہ میں ایک انڈیویجول پرسنالٹی ہوں. اللہ تعالیٰ نے مجھے الگ بنایا ہے، میرا کسی سے کوئی موازنہ نہیں ہے، کوئی کمپیریزن نہیں ہے. اگلا بندہ چاہے جو بھی ہو، مجھے اللہ تعالیٰ کے لحاظ سے اللہ تعالیٰ نے مجھے پرفیکٹ بنایا ہے، وہ ذات نے مجھے پرفیکٹ بنایا ہے. تو اگر اللہ نے مجھے پرفیکٹ بنا دیا ہے تو دنیا کا جو بھی انسان کچھ کہے وہ معنی نہیں رکھتا. اور میری ذات اس طرح نہیں کر سکتی کہ میں خود کو کمپیئر کروں کسی سے. اگلے بندے کی اپنی پرسنالٹی ہے، آپ کی اپنی پرسنالٹی ہے. اگلے بندے کو اللہ نے کچھ دیا، آپ کو کچھ دیا. قرآن میں اللہ تعالیٰ نے لکھا ہے یہ، اور یہ میں جب پڑھا ہم نے قرآن میں، ہم پریشان ہو گئے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی قرآن میں لکھا ہوا ہے. اس کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جن لوگوں کو میں نے زیادہ دیا ان کی طرف منہ بھی نہ کرو، دیکھو بھی مت ان کی طرف. عجیب لگتا ہے نا سن کے کہ قرآن میں یہ لکھا ہوگا، پر یہ قرآن میں لکھا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جن کو ہم نے زیادہ دیا ہے ان کی طرف دیکھو بھی مت، کیونکہ اللہ تعالیٰ نوز کہ انسان، میرا بندہ اپسیٹ فیل کرے گا، انفیریورٹی کمپلیکس کا شکار ہوگا، کہیں نہ کہیں اپسیٹ فیل کرے گا، اس کی ضروریات پوری نہیں ہوں گی. تو یہاں پہ اگر میں پرسنالٹی وائز بات کروں، اگر آپ سلم اس طرح نہیں ہے جیسے اگلا بندہ ہے، اگر آپ کا رنگ اس طرح فیئر نہیں ہے جس طرح اگلے بندے کا ہے، تو آپ کیا کام کر سکتے ہیں؟ آپ اپنے اسکن کا خیال رکھ سکتے ہیں، لیکن آپ کی وہ شکل تو نہیں بن جائے گی نا جو اگلے کی ہے. تو آلویز ریممبر دس کہ اللہ تعالیٰ نے جو آپ کو رنگ دیا ہے، جس بھی حال میں آپ ہیں، یہ سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے دین ہے اور عنایت اور نعمت ہے. آپ کم نہیں ہیں کسی سے، آپ کی انڈیویجول پرسنالٹی ہے. میں نے ایک ڈرامہ دیکھا تھا، اس میں ایک لڑکی ہوتی ہے، تو جوائنٹ فیملی سسٹم میں چچا تایا کہ گیس بیٹیاں ہوتی ہیں. تو جو ایک بیٹی ہوتی ہے وہ بہت کالی ہوتی ہے، اور جو دوسری ہوتی ہے وہ بہت خوبصورت دکھائی بھی تھی ڈرامے میں. اور اس کا جو ہے زیادہ پڑھائی کی طرف شوق نہیں ہوتا، لیکن جو تھوڑی رنگ میں سانولی ہوتی ہے اس کا پڑھائی میں شوق ہوتا ہے، بہت کتابیں پڑھتی ہوتی ہے. اب جب رشتہ آتا ہے جی، اب اوبیس سی بات ہے، خوبصورتی ہمارے معاشرے کی کمزوری ہے، تو خوبصورت لڑکی کے لیے آتا ہے. وہ لڑکا ان کے گھر رہتا ہے، اسٹے کرتا ہے، اور پھر یہ ہوتا ہے کہ وہ لڑکی نا بار بار جو خوبصورت ہوتی ہے وہ اس کو کہتی ہوتی ہے کہ تم اتنی بدصورت ہو اور میں زیادہ خوبصورت سے مجھ سے جلتی ہوں، حالانکہ وہ بیچاری سے کچھ بھی نہیں کہتی ہوتی. تو وہ ایک دن جب بہت حد ہو جاتی ہے، بہت کچھ بول دیتی ہے خوبصورت لڑکی، اس جو تھوڑی سی انہوں نے سانولی رنگ کی لڑکی دکھائی ہوتی ہے اس کو، تو وہ کہتی ہے کہ تم ایسا کیوں کہہ رہی ہو، تمہاری ایک اپنی پرسنالٹی ہے، میری ایک اپنی پرسنالٹی ہے، میں نے آج تک تم سے کبھی اپنا کمپیریزن نہیں کیا، میرے اندر اپنی خوبیاں ہیں، تمہارے اندر اپنی خوبیاں ہیں. تو یہ بات وہ لڑکا کہیں چھپ کے سن لیتا ہے، اور پھر اس کو ریئلائز ہوتا ہے کہ مجھے ایک ایسی لڑکی سے بیسیکلی شادی کرنی ہے جو کہ خود اعتماد ہو جس کے اندر، تاکہ میری نسل کو بھی ظاہر سی بات ہے، آگے ڈرامہ ہے تھا کچھ بھی بنا دیا انہوں نے.
ورنہ تو یہ سارا سسٹم تھا، اس میں تو آپ بھی کم نہیں ہیں کسی سے. اور ایک اور بات بتاؤں، سننے میں عجیب لگے گا لیکن جس انسان کو خود پہ یقین ہوتا ہے دنیا آپ کو ویسے ٹریٹ کرتی ہے. اگر آپ کو خود پہ یقین نہیں ہوگا، آپ جیسا خود کو ٹریٹ کریں گے دنیا بھی آپ کو ویسے ٹریٹ کرنے لگ جائے گی. یہ بات سنتی تھی نا جب میں، تو مجھے لگتا تھا شاید ایویں ہی بات ہو رہی ہے، لیکن یہ حقیقت ہے. دنیا بھی آپ کو ویسے ٹریٹ کرنے لگ جاتی ہے جیسے آپ خود کو ٹریٹ کرتے ہیں. تو کانفیڈنس لانے کے لیے ضروری ہے خود کا یقین. کہیں آپ کو فیل ہو رہا ہو، کہیں آپ کے مائنڈ میں شیطان کے خیالات ڈالے، اللہ تم سے محبت نہیں کرتا، تم تو جہنم میں جاؤ گی، یا تمہارا کیا حساب ہے، تم تو کچھ کر ہی نہیں سکتی. ہم اگر ایک بات سوچیں، جو باتیں ہم خود کو کہہ رہے ہیں مائنڈ میں، اگر اس سامنے والا ہمیں کہہ رہا ہو کیا گندے نمبر آئے ہیں تمہارے، کیسی کالی ہو تم، تو کیسا لگے گا آپ کو؟ برا ہی لگے گا نا آپ کو. یار یہ بندہ مجھے کیسی باتیں کر رہی ہے، لڑکی مجھے کیا بول رہی ہے. اگر فرض کریں یہ آپ کی کوئی دوست ہو، جس طرح آپ اپنے آپ کو نیگیٹو ٹاک دیتے ہیں، اگر وہ سامنے والی آپ کی دوست ویسے بولے کہ تم نے کیا فضول سے کپڑے پہنے ہیں، تم تو بالکل اچھی نہیں لگ رہی، کیسی لگ رہی ہو، عجیب طریقے سے باہر جا رہی ہو، آئے ہائے، یا اس طرح کی باتیں، ٹرسٹ می اگر آپ کو سننے کو ملیں آپ کی کسی دوست سے، دوستی تو ختم ہو جائے گی، 100% سی بات ہے. تو وائی وڈ یو یہ چیزیں خود کو آپ کیوں دیں؟ بالکل بھی نہیں دینی چاہیے آپ کو خود کو یہ چیزیں. آپ یہ ڈیزرو کرتی ہیں کہ آپ اپنے آپ، سارا زمانہ لگا ہوا ہے یار آپ کو لیٹ ڈاؤن کرنے کے لیے. آپ خود کے اندر کانفیڈنس لے کر آئیں. ٹیل یور سیلف یو کین ڈو اٹ، ٹیل یور سیلف یو آر انف. اپنے آپ کو روز صبح شیشے میں اٹھ کے، ہاں جھوٹ لگے گا بٹ کہیں کہ میری ایک انڈیویجول ذات ہے، جس چیز میں آپ کو اسٹرگل ہو رہی ہے، میری انڈیویجول ذات ہے، مجھ میں کانفیڈنس ہے، میں کس سے بھی بات کر سکتی ہوں اور بہت تہذیب اور گریسفلی بات کر سکتی ہوں. اسلام کہتا ہے ہمیں گریسفلی بات کرو، میں بہت گریسفلی بات کر سکتی ہوں. میں اکثر اوقات سوچتی ہوں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کتنا گریسفلی بات کرتے ہوں گے. ہم نے ساری حدیثیں وغیرہ تو کافی حد تک پڑھی ہیں، لیکن میں سوچتی ہوں تو میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ اسلام ہمیں کہہ رہا ہے گریسفلی بات کرو، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کتنا گریسفلی بات کرتے ہوں گے. سو آئی ہوپ کہ آج آپ کو معلوم ہو گیا ہوگا کہ اگر آپ نے کانفیڈنس اپنے اندر لانا ہے تو آپ کو صبح اٹھ کے صرف ایک چھوٹی سی ایکسرسائز کرنی ہے، اپنے پہ یقین پانا. سب سے پہلے تو یقین لانا ہے اپنے اندر. اور وہ یقین کیسے آئے گا؟ یہ چھوٹی سی ایکسرسائز ہے، صبح اٹھ کے آپ نے اپنے آپ کو وہ تمام باتیں کہنی ہیں جو آپ بننا چاہتے ہیں، اور ان شاء اللہ تعالیٰ آپ وہ بن جائیں گے. میں امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ ضرور ان چیزوں پہ غور کریں گے اور ضرور کانفیڈنس آپ کے اندر آئے گا. اپنے آپ کو کس سے کمپیئر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس ذات باری تعالیٰ نے آپ کو مکمل بنایا ہے، بہترین بنایا ہے. اللہ حافظ.